أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت کریمہ پارہ 30 سورۃ اللہب کی آیت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے اور یہ سورہ جو ہے مکی سورتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھیں، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ یہ سورہ جو ہے مکی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت کے جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدائی آیت کے اندر لہب کا لفظ آیا، جس کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورۃ اللہب رکھا گیا۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کس سبب سے، کس واقعے کے ضمن میں یہ سورت نازل ہوئی ہیں، تو یاد رکھیں حدیثوں کے اندر، روایات کے اندر باتیں آتی ہیں کہ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الشعراء کی وہ آیت پارہ 19 کو آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے اپنے خاندان والوں کو، کنبے والوں کو، قریش کو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بلائے، اور حضور علیہ السلام جو مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کے حصے پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ کے خاندان کے، آپ کے قبیلے کے، کنبے کے، قریش لوگ جو ہے وہاں پر کھڑے نیچے تھے، نیچے کے حصے میں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا کہ بتاؤ میں اوپر کے حصے میں ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ غنیم کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ تو سبوں نے کہا کہ ہم آپ کو امین کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، امانت کا پیمبر ہیں، ہم آپ کی باتوں کو یقین کریں گے۔ بچپن سے لے کر اس عمر تک ہم نے آپ کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھا، بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ہر عالم میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ سچے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آنے والے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ قریش مکہ جو ہے برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور آپ کے خاندان میں سے آپ کے چچا ابو لہب، جس کا نام لقب تھا، جس کا نام عبدالعزیٰ تھا، تو اس ابو لہب نے حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھوں کو جھڑکا اور یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہلاکت ہو، بربادی ہو، نعوذ باللہ۔ اس نے اس طرح کے جملے کہے، کیا ہمیں اسی کے لیے جمع کیے تھے؟ اور حضور علیہ السلام کو جو ہے ہاتھ جھنجھوڑا کر جو ہے وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام تو عفو درگزر کرنے والے تھے، معاف فرمانے والے تھے۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام تو اس کے جواب میں کچھ نہ فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی ہلاکت کا تذکرہ اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر کر کے اس سورۃ اللہب کا نزول فرمایا۔ تو یہ واقعہ اس سورت کی نزول کا سبب ہے، یعنی اس واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، جس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی ہلاکت و بربادی
اور ابو لہب کی ہلاکت و بربادی ہی نہیں بلکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی کرتی تھی۔ اللہ نے ان کی بھی ہلاکت کا تذکرہ اللہ نے سورت کے اندر ذکر فرمایا۔ تو یہ سورت کے نزول کا سبب ہوا۔ اب دیکھیے یہ ابو لہب جو ہے حضور علیہ السلام کے سوتیلے چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، لیکن عبد المطلب اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے والد کہ اپنے بھائی نہیں ہے بلکہ دوسری ماں سے ابو لہب ہیں۔ یہ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ نام رہنے کی وجہ کفار و مشرکین 3 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، لات، منات اور عزیٰ۔ لات، منات اور عزیٰ۔ یہ ابو لہب جو تھا یہ عزیٰ جو بت تھا اس کا بھکت تھا، اس کی پوجا کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا جو ہے نام عبد العزیٰ پڑ گیا، اور لقب ابو لہب اس وجہ سے پڑا، بڑا یعنی حسن و جمال والا تھا، بڑی خوبصورتی تھی، اس لیے لوگ اس کو لہب کے معنی شعلہ آگ کی طرح، تو اس کا نام ہی ابو لہب لوگوں نے لقب رکھ دیا۔ تو یہ ابو لہب کا تذکرہ۔ لیکن یہ ابو لہب جو ان کے جو والد تھے عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ پورے مکے کے اندر سردار تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد عبد المطلب کے 2 فرزند بڑے مشہور تھے، ایک خواجہ ابو طالب اور ایک ابو لہب۔ لیکن خواجہ ابو طالب جو تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، یہ الگ بات ہے کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت تک جو ہے ساتھ دیتا رہا، لیکن وہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، اس لیے لوگ جو ہے زیادہ ان کو ویلو نہیں دیے۔ لیکن یہ ابو لہب جو اس کے پاس مال و دولت بہت تھا، اس کی اولادیں بہت تھیں، تو لوگ اس کو اپنا سردار بنا رکھا تھا۔ اور اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے جب ان کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، تو اتنی دشمنی میں ڈوبا ہوا تھا ابو لہب کہ ابو لہب جو ہے حضور علیہ السلام کہیں تقریر فرماتے مجمع میں تو جا کر پتھر برسا دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے، خون سے تر ہو جاتی آپ کی نالین شریفین، اتنا یہ پتھر برساتا تھا۔ اور یہ تو چھوڑیے، ان کی جو بیوی تھی ام جمیل، یہ عورت ہوتی، عورت کے دل میں مامتا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ام جمیل تو اتنی دشمنی میں ڈوبی ہوئی تھی، جنگل جاتی اور جنگل سے لکڑیاں کانٹے چن کر لاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد حرام کے راستے میں راتوں کے اندھیرے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام آئے اور آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائے۔ اتنی سخت نفرت کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی ام جمیل کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ کے نبی حضور علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے۔ لیکن جب یہ سورت تبت یدا نازل ہوئی، یہ سورت کے نزول کے بعد ابو لہب جو ہے بالکل طیش اور غصے میں آ گیا کہ میری ہلاکت کا تذکرہ محمد کرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، عتبہ اور عتیبہ، اس کے 2 بیٹے تھے، اور یہ وہ 2 بیٹے ہیں کہ آقا مدنی، جیسے کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما کا نکاح جو اسلام کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے ان دونوں سے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو لہب پر جب یہ صورت ابو لہب کی ہلاکت کے بارے میں صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ عتبہ ذرا خاموش رہا، لیکن عتیبہ جو ہے اچھلتا کودتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں آ کر مجمع میں برا بھلا کہا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو ان دونوں نے طلاق دیا، ان دونوں ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے، لیکن اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ یہ دونوں صاحبزادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفۂ راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آئی
ان کی وفات کے بعد پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین لقب پڑا، دو نور والے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دختر، دو صاحبزادیاں، دو نور نظر جو ہے چشم و چراغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد میں، یہ اللہ کو دکھلانا مقصود تھا۔ تو خیر ایک تو دشمنی ادھر ابو لہب کی تھی، اور ابو لہب کی بیوی اتنی دشمنی میں ڈوبی ہوئی تھی، جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس نے ہاتھوں میں پتھر لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے، روایت کے اندر ہے کہ حرم محترم کے اندر آئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، اور آ کر وہ کہنے لگی کہ تمہارا دوست کہاں ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت ہے کہ ام جمیل پتھر لے کر آئی، اور آ کر جب آنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ام جمیل تو آپ کے اوپر پتھر برسانے کے لیے آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن ترانی، یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ حالانکہ وہیں پر اللہ کے نبی کھڑے تھے، وہ ابو بکر کو دیکھتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائی۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی اور وہ کہتی گئی کہ اگر تمہارے دوست ملتا تو میں اسے پتھر سے مارتی، یہ انہوں نے یہ جملہ کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ جب وہ آ رہی تھی ایک فرشتہ مجھے ڈھانپ لیا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی انتہا تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں تکلیفیں یہ لوگ دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ذرا غور کریں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا معاملہ دیکھے۔ جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے نبی حضور علیہ السلام جب مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے سن 8 ہجری میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ چچا جان، آپ کے بھائی کے بیٹے، آپ کے بھتیجے یعنی عتبہ اور معتب، یہ ابو لہب کے بیٹے تھے، وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ عتیبہ جو دوسرا بیٹا جنہوں نے طلاق دیا تھا، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمایا، جس کی وجہ سے جنگل کے اندر ملک شام کے سفر پر ایک شیر نے اس پر حملہ کیا، اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا گیا۔ لیکن یہ جو دوسرا بیٹا عتبہ تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے جن کا نکاح پہلے ہوا تھا، وہ اور دوسرا بیٹا معتب، یہ دونوں فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے سخت دشمن تھے، دشمن کے بیٹے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوئے، عباس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ کے دونوں بھتیجے کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو یہ دونوں جو ہے یعنی مکہ سے بھاگ کر عرفات کے میدان میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں کو بلائے، دونوں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔ یہ ابو لہب کے دونوں بیٹے ایمان لائے بعد میں، عتبہ اور معتب، یہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معافی کا پروانہ دینے والے، عفو درگزر کرنے والے کریم ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتنے ستائے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ میں ان کو معافی کا پروانہ دیا۔ اور اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو ایمان نصیب عطا فرما۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم۔ اب دیکھیے اس صورت کے اندر جو اللہ نے ابو لہب کا ذکر فرمایا، جس نے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے اذیتیں دی تھی، اس کا ہلاکت کا تذکرہ اللہ نے اس صورت کے اندر فرمایا، اور قرآن نے اعلان کیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ ہوا کیا؟ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا، اسلام کا سب سے بڑا معرکہ۔ کفار مکہ جو ہے جب صحابہ اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے مکے کے سرزمین، اپنے گھر، اپنے دولت، مال، اولاد، ساری چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تاکہ ہم یہاں پر اسلام پر عمل کر سکیں، لیکن یہ کفار مکہ کبھی چین سے رہنے نہیں دیا، یعنی تعاقب کرتے ہوئے جنگ کے لیے سن 2 ہجری کو مقام بدر میں پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جنگ ہوا سن 2 ہجری کے اندر، جس میں بڑے بڑے کفار کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ تو اس جنگ کے اندر ابو لہب جو ہے اپنی جان کے خطرے کے ڈر سے شریک نہیں ہوا تھا، اس نے اپنی جگہ دوسرے آدمی کو بھیجا تاکہ میں مروں نہ۔ ٹھیک اس غزوہ بدر سے 60 روز بعد،
60 ڈیز بعد جو ہے ابو لہب کے جسم میں طاعون کی ایک زہریلا دانہ نکلا بدن کے اندر، اور ایسا دانہ تھا کہ اسی دانے میں اس کی ہلاکت تھی۔ جب دانہ اس کے جسم میں نمودار ہوا تو گھر کی اس کی بیوی بھی اس سے نفرتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو الگ کر دو، ایسا نہ بیماری ہمیں لگ جائے۔ آپ اس کا اندازہ لاک ڈاؤن میں کیے ہوں گے کہ کورونا کے زمانے میں بہت سارے لوگ اتنے ڈر رہے تھے کہ ہمیں بھی یہ بیماری جو ہے لگ نہ جائے۔ تو یہ ٹھیک ابو لہب کو جو دانہ نکلا تھا طاعون کی گلٹھی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بھی دوسرے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگے اور ایک گھر میں اس کو بند کر دیا گیا، اسی طاعون کی دانے کی وجہ سے، زہریلے دانے کی وجہ سے وہ مر کر 3 دن تک سڑتا رہا گھر کے اندر۔ گھر والے گھر کے دروازے کھول کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اللہ نے دنیا ہی کے اندر ذلیل و خوار کر کے دکھلایا۔ آخر میں گھر والے جو حبشی غلاموں کو، نوکروں کو، مزدوروں کو بلایا اور بلا کر جو لکڑیوں سے ڈھکیل کر جو ان کو گھسیٹ کر ایک گڈھے کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹیاں ڈال دی گئی۔ یہ عالم ابو لہب کا اللہ نے دنیا میں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاک ہو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، اللہ کے نبی جب سمجھاتے کہ دیکھ غرور نہ کر، آخرت پر ایمان لیا، جنت جہنم ہے، تو کہتا تھا کہ ارے اگر آخرت تو آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی تو ہم اپنے مالوں کے ذریعے سے چھوٹ جائیں گے۔ یعنی غرور بڑا مالوں پر تھا، اولادیں بہت تھی، اولادوں پر بڑا فخر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، ساری کی چیزیں دھری رہ گئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، یعنی قیامت کے دن جہنم کے اندر فرشتے اس کے گلوں میں جو رسیاں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر آگوں میں گھسیٹیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ وامرأتہ، وہی نہیں بلکہ اس کی بیوی جو ام جمیل تھی نا، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا کر دی، راستوں میں کانٹے بچھا دیتی، اللہ کے نبی کو اوپر پتھر برساتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو سزا یہ دیا کہ جب جنگل جایا کرتی تھی، جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی، کانٹے دار چیزیں لے کر آتی، ایک مرتبہ کانٹے دار لکڑیاں کھاردار رسیوں میں باندھ کر لے کر آ رہی تھی، راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھی، اور جب یوں ہی اٹھنے لگی تو جو رسیاں لکڑیوں میں بندھی تھی اس کے گلے میں پڑی، اور جو گٹھریاں تھی لکڑیوں کی وہ پیچھے لٹک گئی، اور اسی میں اس کو سولی لگ گیا، تڑپ کر وہیں پر مر گئی۔ یہ اللہ نے دنیا میں دکھلایا۔ وَامْرَأَتُهُ، ان قریب جو شعلہ زن آگ میں داخل ہوں گے، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، یعنی جنگلوں سے لاتی تھی، ان کے فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی۔ یہ تو اللہ آخرت کے بارے میں فرمایا، آخرت میں ان کو یہ سزا فرشتے دیں گے کہ گلوں میں زنجیریں ڈال کر فرشتے ان کو آگ، جہنم کے آگ کے اندر گھسیٹیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دے گا، لیکن اللہ نے دنیا میں بھی سزا دکھلایا کہ دنیا میں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے دشمنی کی تھی، اس دشمنی کا سزا اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا کہ شوہر بھی تڑپتا ہوا جو ہے گھر کے اندر مر گیا، اور بیوی بھی جو جنگل کے اندر راستے میں لکڑیوں کی رسیاں گلوں میں پھانسی کے پھندے بن گئے اور وہیں پر جو ہے ڈھیر ہو گئی۔ تو یہ اگرچہ اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے جو بھی حق کے خلاف اگر آواز کو اٹھاتا ہے، حق والوں کے خلاف آواز کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی حق کے خلاف ہمیں آواز کو نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہاں، حق کی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن حق کے جو لوگ ہو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے ہمارے دشمن ہو یا ہمارے اپنے ہو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، یہ چھوٹی سی صورت کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت کے اندر جو ہے
یعنی یہ فرما دیا کہ جو بھی حق کے خلاف اگر آواز کو اٹھائے گا، حق والوں کے خلاف آواز کو اٹھائے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کو سزا دے گا اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہوں گی۔ اس صورت کے فضیلت کے بارے میں ایک باتیں لکھی ہیں علماء نے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر اگر درد ہو رہے ہیں تو اپنی انگلیوں کے ذریعے سے اگر اس صورت کو اس جگہ پر لکھے، انگلی یعنی سیاہی نہیں لینی ہے، قلم نہیں لینا ہے، انگلیوں سے جس طرح تبت یدا لکھی ہوئی ہے اس طرح اگر ہم لکھیں گے تو انشاءاللہ پوری صورت لکھنے پر جو جسم سے درد جو ہے ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ علماء کے اقوال ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کا نام سورۃ الاخلاص۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجئے کہ اوہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس کے اولاد نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی کے اولاد ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے برابر ہمسر کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ پیغام اللہ نے دیا حضور علیہ السلام کے ذریعے سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا برابر اور ہمسر ہے۔ اس صورت کا شان نزول جو ہے، اس صورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص رکھا۔ بظاہر اس پوری صورت کے اندر آپ کو کہیں بھی لفظ اخلاص نظر نہیں آئے گا، لیکن اس صورت کا نام سورۃ الاخلاص اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے اللہ کو پاک گرداننا، پاک جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی کے برابر ہے نہ ہمسر ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اونچی ہے۔ اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اسی لیے اس پوری صورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھ دیا گیا۔ یعنی اس میں خالص اللہ کی طرف، اخلاص کا مطلب ہی ہے کہ بندہ دنیا سے پوری کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یعنی دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اسی کا نام اخلاص ہے۔ اسی وجہ سے پوری صورت کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہماری دیوی دیوتاؤں کی، ہمارے مورتیوں کی، ہمارے خداؤں کی آپ برا بھلا کہتے ہیں، آپ اپنے خدا کی صفات بیان کیجیے، آپ کا خدا کتنے ہیں، کیسے ہیں؟ تو اس سوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس صورت کا نزول فرمایا، اور اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دو ٹوک اعلان فرما دیا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، جو اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات یعنی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، اولاد دینے والی ذات، پرورش پالنے والی ذات، یہ سب اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تعدد اور تکثر سے پاک ہے۔ تعدد مانے یعنی اللہ ایسا نہیں کہ اس کو گنا جا سکے، تکثر یعنی بڑھوتری، ایسا نہیں کہ اس کے اندر زیادتی ہو جائے، جیسے کہ آج کل مورتیاں اپنے ہاتھوں سے، کوئی چھوٹی مورتیاں کوئی بڑی مورتیاں۔ اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک اور منزہ اور مبرہ، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد، نبی جی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی نسبت یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کتنے ہیں، اللہ کیسا ہے، تو بتلا دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو آسمان و زمین تباہ برباد ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دو خدا ہوتے تو ایک کہتا آج گرمی ہو،
ایک کہتا ہے ٹھنڈی ہو، ایک کہتا ہے سورج نکلے گا، ایک کہتا نہیں آج سورج نہیں نکلے گا۔ جب خداؤں میں لڑائی ہو جاتی تو مخلوق کیا کرتا؟ اس لیے دو خدا نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آج کل سرکاریں الائنس کر کے چلتی ہے، خدا بھی دو خدا ہوتے الائنس کر لیتے آپس میں، تو نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایک دوسرے کی چنوتی کو قبول کر لیتا تو اس کے اندر عجز اور کمزوری پائی جاتی، اور جس ذات کے اندر کمزوری پائے جائے خدا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو عجز سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے صمد کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اس صمد کے سلسلے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ یعنی صمد کے معنی میں تقریباً 24 ترجمے صمد کے کیے گئے اللہ کے صفات کے سلسلے میں، لیکن امام حدیث طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ نامی کتابوں کے اندر ان تمام اقوال کو ذکر کر کے فرمایا یہ ساری باتیں صحیح ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں، لیکن صمد کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر حاجت میں، ہر چیز میں، ضرورت میں انسان جس کی طرف رجوع ہو اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ یعنی جس ذات کی طرف انسان اگر اپنے آپ کو اس کی طرف رجوع ہو جائے اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ یا اس کو دوسری زبان میں یوں کہہ دے کہ سب اس کے محتاج ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ دنیا کے اندر بڑا سے بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، ہر ایک انسان دنیا کے اندر اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں۔ آج دیکھیں بڑے بڑے انجینئرنگ پلاننگ ہوتی ہے، ان زمین بلڈنگیں بنانی ہو انجینئر کو بلایا جاتا ہے، زمین کی نمائش کی جاتی ہے، پیمائش کی جاتی ہے، پھر وہ پورا پلاننگ ڈال کر جو بلڈنگیں بناتا ہے کہ یہ صحیح رہے گا۔ لیکن اللہ کا ایک جھونکا، زمین ہلتی ہے، 100 بڑی عمارتیں لمبی زمین بوس ہو جاتی ہے، لمبی لمبی عمارتیں کہ جس کو تصور تھا کہ گرنے والی نہیں ہے، 100 سال تک اس کا جو ہے یعنی جو یہ دے دیا گیا کہ 100 سال تک جو اس کی سند دے دی گئی کہ انہیں ٹوٹنے والی نہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ چند ہی سال کے اندر ایک ہلکی سی زمین ہلی 6 پوائنٹ کچھ، اور اسی میں پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری بستیاں اجڑ گئی۔ تو یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سارے لوگ سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، یہ صمد کے معنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اس آیت کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ مشرکین کہا کرتے تھے نعوذ باللہ یہ فرشتے جو ہیں نا نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ کے برابر اور ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ فرشتے کے متعلق جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹا ہے، جیسے قرآن نے ذکر کیا نا یہود کا قول وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائی کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قول کی تردید فرما دی، اور مشرکین جو کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا لم یلد، اس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ وراء الورا ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ اولاد تو اس کی ضرورت ہے جس کو یہ تصور ہو کہ مجھے سہارا چاہیے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر مشرکین مکہ جو فرشتوں کے متعلق کہتے اللہ کی بیٹیاں، عیسائی نصارہ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور خدا مل کر خدا بنا ہے، اللہ نے ان کے قول کی تردید فرمائی اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہود کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، تردید فرمائی کہ یہود کہا کرتے تھے حضرت عزیر کے بارے میں کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان سارے قولوں کی تردید فرما دی اس چھوٹے سے جملے میں۔
اور مزید اللہ تعالیٰ نے اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ہمسر اور برابر کوئی نہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اقوام کا رد فرمایا ہے جو اللہ کی صفات میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بابا بھی دیتا ہے، اللہ بھی بیٹا دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی ہماری حاجت پوری کرتا ہے، فلاں بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسر اور برابر کوئی نہیں ہے، نہ علم میں، نہ قدرت میں، نہ اسی طریقے سے ذات و صفات میں، کسی چیز میں کوئی مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اندر اللہ نے پاور اور طاقت نہیں دی۔ اس لیے ہمیشہ یہ عقیدہ یاد رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کے اندر جو سب سے زیادہ جو زور دیا ہے توحید کے اوپر، پورے قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے 3 ٹاپک کو بیان کیا، 3 عنوان۔ ایک توحید باری تعالیٰ، اللہ کو ایک ماننا ہر چیز میں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اقوام کے افعال اور ان کے عمل کی چیزوں کو بتلایا، اور تیسرے آخرت، حشر، نصب اور قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو ان میں سے توحید کا ذکر اللہ نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے، اور اس صورت کے اندر خصوصی طور پر اسلام کی بنیادی جو عقیدے ہیں توحید، یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ عقیدہ یاد رکھے۔ اگر توحید کے سلسلے میں ایمان کمزور ہوگا، اللہ اعمال قبول نہیں فرمائے گا، ایمان قبول نہیں فرمائے گا، مشرکوں اور کافروں کی فہرست میں اللہ کھڑا کر دے گا۔ اس لیے خصوصی طور پر آپ ذہن میں رکھیں توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، ایک ہے توحید ذات اور اسماء و صفات۔ یہ تینوں کو میں سمجھا رہا ہوں، اور خصوصی طور پر آپ ذہن میں بٹھا لیں تینوں سلسلے میں۔ یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں اکثر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے توحید ربوبیت، یعنی پرورش کرنے والی ذات، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ تو ہمارا بھی ہے، غیر مسلموں کا بھی عقیدہ یہی ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا ایشور ہے۔ یہ عقیدہ یعنی جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی شریک ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے توحید الوہیت، معبود، الہ قرار دینا، یعنی ایک اللہ کی وندنا کرنا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ یہ عبادت اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے ہی عبادت کرنا، اللہ ہی کے لیے حج کرنا، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنا، یہ اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ یہ مشرکین اور کفار اس میں الگ ہے، وہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایشور ہم سے راضی ہو جائے، اس میں مختلف دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ توحید الوہیت میں ہمارا عقیدہ اور ایمان پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ ایک ہی اللہ کے سامنے عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ دنیا میں سجدوں کی اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرو، لیکن اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا کہ بیوی شوہر کو بھی سجدہ نہ کرے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دنیا کے اندر مجازی رب شوہر کو قرار دیا گیا، اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے علاوہ دنیا کے کسی جگہ میں کہیں بھی چمتکار نظر آ جائے تو وہاں جا کر نمسکار نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی عجوبہ چیز نظر آ جائے ہم وہیں پر جا کر اپنی ریبند اور تالے اور دیگر دھاگے باندھنے شروع کر دیں۔ یہ عقیدہ بالکل خالص کر لے کہ اللہ ہی کی ذات ہے عبادت کے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی کے سامنے ہم سر جھکائیں گے، ہمارا یہ ماتھا، ہمارا پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے توحید ذات اور توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ اس میں اکثر لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، اور یہ توحید کی جو تیسری قسم اسماء و ذات و صفات، اس میں اکثر لوگ پڑھے لکھے طبقے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یعنی اللہ بھی سنتا ہے، فلاں بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، فلاں بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دل کی باتوں کو جانتا ہے، فلاں ہمارا پیر بھی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔
یہ عقیدہ بالکل ایمان کو ختم کرنے والا عقیدہ ہے، یاد رکھے۔ اسی کو کہتے ہیں توحید ذات اور اسماء و صفات، بالکل پاک ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی جو صفات ہے، سمع ہے، بصر ہے، دیکھنے کی ذات ہے، سننے کی ذات ہے، اور دینے کی ذات ہے، اللہ بخشنے کی ذات ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہیں۔ اس لیے اپنا خالص عقیدہ یاد رکھیں۔ توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، ایک اللہ ہمارا پالنہار، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ توحید الوہیت، عبادت اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ توحید ذات اور اسماء و صفات، اللہ کی ذات میں اور صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہیں کہیں گے کہ اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی بارش برساتا ہے، فلاں بھی برساتا ہے، نہیں، یہ بالکل پاک رکھے۔ تو یہ توحید کی 3 قسمیں جو جو بیان کیے گئے ہیں، علماء نے اس کو لکھا ہے، ان میں سے جو تیسری قسم ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس لیے اپنا عقیدہ اور ایمان پرفیکٹ رکھے، ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہوتی ہے، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے جب تک عرش پر میرا رب نہیں چاہے گا دھرتی پر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ اس کو یوں سمجھے، آج ہم سوچتے ہیں کہ چھری کاٹتی ہے، آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتی ہے، ہمارے دل میں بیٹھتا ہے۔ اگر پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار نہیں ہوتے، دریا ڈبو دیتا۔ اور اسی طریقے سے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ نہیں جلائی۔ اور اسی طریقے سے چھری کے اندر طاقت ہوتی، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی لیکن گردن نہیں کٹی۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، آگ نہیں جلاتی، پانی نہیں ڈبوتا، اسی طریقے سے چھری نہیں کاٹتی، اس کے پیچھے اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت ہے۔ جب تک رب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دنیا میں بسا اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، آج پوری دنیا میں ہم پر ظلم ہو رہا۔ یاد رکھے اللہ قرآن میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگو کیا تم گمان کرتے ایمان لے آؤ اور تمہارا امتحان نہ لیا جائے؟ ایمان لائے ہو تو امتحان تو لیے جائیں گے، آفتیں آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کس کی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نہیں نکالا گیا، اللہ کے نبی کے جسم پر پتھر نہیں برسائے گئے، 2 بیٹیوں کو طلاقیں نہیں ہو گئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی دھرتی سے نکالنے پر مجبور نہیں کر دیا گیا ہجرت کرنے پر۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جس کے بارے میں رضی اللہ عنہ رضوان کا لقب ملا، کتنے پوتر تھے، اس کے باوجود ان پر کیا مکے کے اندر ظلم نہیں ہوئے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ حق پر نہیں تھے، حق پر رہنے کے باوجود ان کے جسموں پر پتھر ڈال دیے گئے، گرم ریتوں پر گھسیٹا گیا، خبیب رضی اللہ عنہ کو چٹائی میں بند کر دھوئیں ڈالے گئے، صحابہ کو گرم تیلوں میں ڈال دیا گیا، حق پر ہونے کے باوجود۔ یہ اللہ نے آزمائش اور امتحان لایا، ہم پر بھی امتحان آئیں گے، اس لیے ہمیں پرفیکٹ رہنا ہے اپنی توحید، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، الوہیت میں، معبود قرار دینے میں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ یہ نہیں کہ مندروں کے پاس چلے جائے، پجاریوں کے پاس چلے جائے، وہاں جا کر دھاگے ریوند بندوائے، وہاں جا کر اپنے بیٹیوں کے نکاحوں کے لیے وہاں پر منتیں، وہاں پر مرادیں، وہاں پر چادریں، دیگر چیزیں، یہ چیزوں کو آپ بالکل ہٹا دے، اللہ سے روئے، اللہ سے مانگے، اللہ سے گریہ زاری کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت کے اندر توحید کا بیان کو ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر جو شخص اس سورہ اخلاص کو اگر 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ 3 قرآن کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ 3 قرآن، علماء نے اس کا ذکر فرمایا۔ 3 قرآن کا مطلب ہے 3 جگہ تقسیم کیجئے، 1 حصہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ سورہ اخلاص پڑھنے پر عطا فرماتا ہے۔ علماء نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں 3 میٹر ہے، ان میں سے 1 میٹر توحید کا ہے، تو سورۃ الاخلاص کے اندر توحید کو ذکر کیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے 3 قرآن کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ جو آدمی اس سورت کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان کے مردوں تک اگر پہنچائے گا تو قبرستان میں جتنے مردے گڑے ہیں ان کے تعداد کے برابر نیکیاں اس پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اور خصوصی طور پر اس سورہ اخلاص کی جو ہے تلاوتیں کرے، اس کا معمول بنا، انشاءاللہ
آئندہ 2 صورتیں آ رہی ہیں آئندہ ہفتے، اس کو خصوصی طور پر جو آج کل جادوگر دیگر چیزیں چل رہی ہیں انشاءاللہ اس کے ضمن میں باتیں تفصیل سے آئیں گی، اور پڑھنے کے جو معمول ہمیں رکھنا چاہیے پوری زندگی انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الاخلاص کے اندر جو ہے توحید کو بیان فرمایا کہ نبی جی کہہ دیجئے کہ او یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد نہ اس کے اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اللہ کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔